ایک شخص حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا۔ نوجوان تھا، کہنے لگا، حضرت گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں، چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، ڈر بھی لگتا ہے کہ عذاب ہوگا، تو کوئی طریقہ بتا دیں کہ میں عذاب سے بچ جاؤں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ اللہ والے بڑے دانا بینا ہوتے ہیں، دھکے نہیں دیتے، وہ محبت اور پیار سے بات سمجھاتے ہیں، دل میں اتارتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، ہاں میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں۔ وہ بڑا خوش ہوا، بات سننے کے موڈ میں آ گیا، کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سا طریقہ ہے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور عذاب و سزا سے بھی بچ جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی پہلی تجویز تو یہ ہے کہ اگر گناہ کرنا ہی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر لیا کرو۔ اب وہ سوچتا رہ گیا، کہنے لگا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کروں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، پھر دوسری تجویز یہ ہے کہ تم رزق کھانا چھوڑ دو، اللہ سے کہہ دینا کہ نہ میں تمہارا رزق کھاتا ہوں اور نہ ہی تمہاری بات مانتا ہوں۔ اس نے کہا، حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ میں کھانا چھوڑ دوں، میں پھر زندہ کیسے رہوں گا؟ حضرت نے فرمایا، پھر تیسری تجویز پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ زمین اور آسمان اللہ رب العزت ہی کا ملک ہے، اسی کی حکومت میں ہے، اور بادشاہ کی نافرمانی اس کے ملک میں رہ کر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، لہذا اس سے باہر نکل کر نافرمانی کرنا۔ اللہ پاک بھی قرآن پاک میں عجیب انداز سے فرماتے ہیں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے کہ زمین و آسمان کے گروہ سے باہر نکل سکتے ہو تو پھر نکل کر دکھلاؤ۔ نکلو گے کس دلیل سے نکلو گے؟ سورہ رحمان، جیسے گھڑے کی مچھلی کدھر جائے گی؟ کہا کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت فرمانے لگے، اچھا چوتھی تجویز پھر بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب مالک الموت آئیں روح قبض کرنے کے لیے تو تم انہیں کہہ دینا کہ تھوڑا انتظار کر لو، میں توبہ کر لوں۔ اس نے کہا، حضرت وہاں تو انتظار کا تصور ہی نہیں، جب موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوتی ہے اور نہ ہی پیچھے۔ حضرت نے فرمایا، پھر ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قبر میں تم کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت منکر نکیر آئیں تم سے سوال پوچھنے کے لیے تو تم کہہ دینا کہ بغیر اجازت کیوں آئے؟ اس نے کہا، حضرت میں ان کو کیسے منع کر سکتا ہوں؟ حضرت فرمانے لگے، اچھا بھائی ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمہارے برے عملوں کو کھولا جائے اور پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیں کہ اس کو گھسیٹ کر تم جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت تم ضد کر کے کھڑے ہو جانا کہ میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ حضرت میری کیا حیثیت اور اوقات کہ فرشتوں کے سامنے ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اب لوہا گرم تھا اور چوٹ لگانے کا وقت تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اے بھائی، جب تیری حیثیت ہی کوئی نہیں تو اتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا، حضرت آج سے میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہگار سمیت تمام مسلمانان عالم کو حیا اور پاک دامنی کا خیال رکھنے اور بے پردگی سے بچنے کی سعادت نصیب فرماتے ہوئے عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔